الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم. محترم جناب کاشف سعید شیخ صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، آج کے اس شاندار غزہ مارچ کے میزبان امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر صاحب، ڈاکٹر ناجی عزیر صاحب اور مہمانان گرامی اور میرے بہت ہی عزیز دوستوں، میری عزت ماں بہنوں بیٹیوں، میرے نوجوانوں بچوں، آج شہر کراچی نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ واقعی عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے. یہ واقعی امت مسلمہ کا جیتا جاگتا شہر ہے اور اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں اس مارچ میں موجود ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ جذبہ رنگ لائے گا. آپ کا یہاں ہونا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر و ثواب سے نوازے گا اور انشاءاللہ فلسطین کو بھی آزادی نصیب ہوگی انشاءاللہ. آج اہل غزہ جس تکلیف میں ہیں، جس مصیبت میں ہیں، وہ بیان سے باہر ہے. 60-70 ہزار کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اس میں شہید ہونے والوں میں بچے اور عورتوں کی بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 60-70% ہے. اور اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے وہ پورا کا پورا اس وقت ان طاقتوں نے جو دہشت گردی کر رہی ہیں دریا برد کر دیا ہے اور عملاً اقوام متحدہ کا اس وقت کوئی رول نظر نہیں آتا. اس وقت طاقت کی حکمرانی ہے، دہشت گردوں کا راج ہے پوری دنیا میں. استعمار اور سامراج پوری طرح سے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور اقوام متحدہ قراردادوں پہ قراردادیں پاس کر رہی ہے. اقوام متحدہ کا چارٹر تو ان طاقتوں نے پھاڑ کر پھینک دیا ہے. ان حالات میں اگر مسلم حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ آج غزہ کے حالات خراب ہیں، اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ آج غزہ میں بچے شہید ہو رہے ہیں اور آج حماس کی لیڈرشپ کو قتل کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ صہیونی اور یہودی کل یہ عالم عرب کے حکمرانوں کو چھوڑ دیں گے؟ یہ یہودیوں کی تاریخ ہے ہزاروں سال کی. تو محسن کچھ لوگ ہیں، احسان کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ تو نبیوں کے قاتل ہیں. یہ تم جیسے غداروں کو کیسے چھوڑیں گے؟ کوئی نہیں بچے گا. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ آج مسلم حکمران غیرت کا مظاہرہ کریں، حمیت کا مظاہرہ کریں اور اس کھڑے ہو جائیں تو تاریخ میں اپنا نام اونچا کر لیں گے. اور اگر یہ اسی طرح خاموش رہے، بے حس رہے، بچے ہمارے شہید ہوتے رہے، ان کے جسم فضا میں بکھرتے رہے اور یہ یہودیوں سے ساز باز کرتے رہے، یہ صہیونیوں کے آلہ کار بنتے رہے، تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ سے سبق حاصل کریں اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ جو 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں اور ان کی جو فوجیں ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. دیکھیں 7 اکتوبر کو بے وسائل لوگوں نے اسرائیل کو شکست دے دی ہے. 7 اکتوبر 2023 اسرائیل شکست کھا چکا ہے. اس کی ٹیکنالوجی، اس کے آئرن ڈومز، اس کے انٹیلیجنس نیٹ ورک سب حماس اور القسام بریگیڈ نے دریا برد کر دیا. اسرائیل تو صرف بچوں سے انتقام لے رہا ہے، سویلین پہ بمباری کر رہا ہے. اسرائیل تو غزہ کو جیل بنا رہا ہے.
اسرائیل تو رفح بارڈر پہ بھی بمباری کر رہا ہے، اسرائیل تو کھانے پینے کی چیزیں بند کر رہا ہے، اور اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے۔ وہ آج بھی القسام بریگیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب اس کے فوج کے لوگ آگے آتے ہیں اور ٹینک آگے آتے ہیں، زیرو ڈسٹنس سے ان کو مارا جاتا ہے، اور حماس کی لیڈرشپ پوری دنیا کی مسلم سپہ سالاروں سے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری فوجیں، تمہارے میزائل، تمہارے ٹینک، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارا ایٹم بم، وہ کیوں نہیں میدان میں آتا؟ وہ ایک مرتبہ سامنے آ جائے، ہمارے بچوں کی شہادتوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ اس لیے میں پورے درد سے کہتا ہوں، پاکستان کی حکومت لیڈنگ رول ادا کرے، پاکستان کے سپہ سالار آگے بڑھ کر دنیا کی تمام افواج کو انوائٹ کریں۔ وزیر اعظم صرف OIC کا نہیں، دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ کی طرح کے ممالک، آئرلینڈ کی طرح کے ممالک جو صہیونی سامراج کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کو انوائٹ کیجئے، ان سب کی ایک کانفرنس کیجئے، اور وہاں سے ایک اعلامیہ جاری کیجئے کہ اب بہت ہو چکا ہے، ہم پیش قدمی کریں گے۔ جس دن یہ جرت پیدا کر لی، جس دن آپ نے اعلان کیا، اسی دن سے جنگ رکنا شروع ہو جائے گی۔ یہی ٹرمپ ہوگا جو خود جنگ بندی کروائے گا، لیکن یہ کمزوری دکھا کے، بزدلی دکھا کے آپ حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے تماشا دیکھنے والے کل خود تماشا بنیں گے، پھر کون ان کی مدد کو آئے گا؟ اس لیے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے باضمیر انسان، دنیا بھر کے وہ لوگ جو امریکہ سے بھی نفرت کرتے ہیں، اسرائیل سے بھی نفرت کرتے ہیں، سڑکوں پہ موجود ہیں۔ مغرب کے چہرے سے نقاب پورا کا پورا اتر چکا ہے، عیاں ہو گیا ہے یہ مغرب، اس کا سامراجی ذہن واضح ہو کر سامنے آ گیا ہے، اور خود مغربی ممالک میں رہنے والے باضمیر انسان، یونیورسٹیوں کے نوجوان، طلبہ و طالبات اس سامراجی تہذیب کے جو کارپرداز ہیں، ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ڈٹ کر اعلان کر رہے ہیں کہ جھوٹ کے ذریعے، ملمہ کاری کے ذریعے، دجل کے ذریعے تم ہمیں بے وقوف بناتے رہے ہو، یہ تہذیب زوال پذیر ہے۔ ان کا پورے کے پورے اعلانات اور ان کے جتنے بھرم تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، کبھی اپنے کسی کام کو کمتر مت سمجھو۔ آج آپ یہاں سڑک پر موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، تاحد نگاہ انسانی سر ہی سر ہیں، تو اہل غزہ آپ سے جذبہ حاصل کر رہے ہیں۔ 1.5 سال ہو گیا ہے، جھکے نہیں ہیں، دبے نہیں ہیں، بکے نہیں ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، بچے پیش کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ خبر میں نے پڑھی ہے کہ خلیل الحیہ جو اس وقت غزہ کے معاملات دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت بھی ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی اور مزاحمت اور مقاومت کے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے پوتے کو شہید کر دیا ہے۔ یہ 31ویں شہادت ہے اس لیڈر کے خاندان میں جو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کے خاندان شہید ہوئے ہیں، خود بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یحییٰ سنوار نے قربانی دے دی۔ یہ شہادتوں کا قافلہ ہے، یہ عظیمتوں کی داستان ہے۔ اس کو طاقت کے ذریعے سے کچلا نہیں جا سکتا۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، حماس کی یہ تحریک اب کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب تو پوری دنیا میں بچہ بچہ اہل غزہ سے، اہل فلسطین سے اور حماس سے اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ذرا سروے اٹھا کر دیکھ لو، خود امریکہ میں اب 50% لوگ فلسطینیوں کے حامی ہو چکے ہیں، اور فلسطینی نہیں، حماس کے حامی ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ حماس محبت کا عنوان ہے، حماس خدمت کا عنوان ہے، حماس مزاحمت کا عنوان ہے، حماس مقاومت کا عنوان ہے، اور حماس سامراج کے خلاف جہاد کا عنوان ہے، قتال کا عنوان ہے۔ حماس کی یہ پوری جد و جہد
اقوام متحدہ کے مطابق ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے، اور اس کا چارٹر UN کا یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی باہر کی فورس آ کر قبضہ کر لے تو ہم اس کے خلاف اسلحہ اٹھا کر لڑ سکتے ہیں۔ حماس تو ایک ڈیموکریٹک فورس ہے، انتخاب جیت گئی تھی، نہیں آنے دیا گیا، اس لیے پاکستان میں بھی وہ لابی جو اسرائیلی اور یہودی لابی ہے۔ میں حیران ہوں، فتویٰ دیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور مذمت کی ہے ان مفتی حضرات نے، اور تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ تکلیف یہودیوں کے ایجنٹ کو ہو رہی ہے۔ ہم حیران ہیں، ہم مذمت کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی، اور دھواں نکل رہا ہے ان لوگوں کے پاس سے جو امریکہ کے آگے جھک کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اپوزیشن سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کہاں ہیں؟ یہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے بندے وہاں جا کر امریکہ میں لابنگ کر سکتے ہیں، آپ اپنی پارٹی اور لیڈر کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، 60,000 شہداء کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، امریکہ کی غلامی اختیار کرتے ہو، تم بھی مٹ جاؤ گے اور تمہاری یہ مقبولیت بھی مٹ جائے گی۔ اس لیے پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، کیوں بزدلی دکھاتے ہو؟ کس سے خوف کھا رہے ہو؟ رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، شہنشاہ مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس نے پاکستان کو اس وقت طاقتور بنا دیا تھا جب پاکستان نیا نیا بنا تھا اور دفتروں میں کام کرنے کے لیے پنیں بھی موجود نہیں تھی، ببول کے کانٹوں سے فائلیں بنائی جاتی تھیں، تو پاکستان آگے بڑھا تھا۔ وہ رازق اور مالک ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے تو ہم لیڈ کر رہے تھے۔ تم بزدلی دکھاتے ہو کہ معیشت تباہ ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اس کے راستے میں چلو گے، مظلوموں کے لیے آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اسی پاکستان کو عظیم تر پاکستان بنا دے گا۔ یہ تو سن 48، 49 اور 50 کی بات ہے کہ جب پاکستان ابھی بالکل ابتدا میں تھا تو اس وقت پیشکش کی گئی تھی، لیاقت علی خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ تم مان لو اسرائیل کو، تسلیم کر لو اسرائیل کو، ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، تم تو عربی بھی نہیں ہو، تمہارا تو جغرافیہ بھی جدا ہے، تم تو بہت دور آباد ہو، تمہیں بہت کچھ عطا کر دیں گے۔ تو لیاقت علی خان نے پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری سول یہ قابل فروخت چیز نہیں ہے، our soul is not for sale، ہم اس کو نہیں بیچیں گے۔ یہ جذبہ تھا، یہ ولولہ تھا، یہ عزم تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو عزت ملی تھی۔ تم بچتے چلے جا رہے ہو، تم قوم کی بیٹیوں کو امریکہ کے حوالے کر دیتے ہو، تم امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہو، تم قوم کے ایئرپورٹس ان کے حوالے کرتے ہو، تم غزہ کے لیے کام نہیں کرتے ہو، تم ان کے لیے صحیح طریقے سے آواز بلند نہیں کرتے ہو، تمہاری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اس لیے مسلم لیگ سے بھی کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اہل غزہ کے لیے آواز اٹھاؤ، امریکہ کی مذمت کرو، اسرائیل کی مذمت کرو۔ اس معاملے میں سب ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، سب ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں۔ تمہارے منہ میں چھالے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تم مظلوموں کے لیے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم مٹ جاؤ گے، تمہیں تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، اور ان میں پارٹیوں کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، نون لیگ، پی پی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے جہاد کے بائیکاٹ کی کیمپین چل رہی ہے، ان پارٹیوں میں موجود لوگ جو بڑے بڑے منصب رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف کیمپین بنا لی ہے۔ یہ اسرائیلی لابی، اگر آپ کی پارٹی پالیسی ہے تو رہنما سامنے آ کر بات کرے، اور اگر یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے
تو وضاحت کریں. قوم آپ سے وضاحت مانگتی ہے کہ تم مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تم یہودیوں کو فائدہ پہنچانے والی مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی ہم مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے. کہتے ہیں فیس بک بھی ان کا ہے، کہتے ہیں گوگل بھی ان کا ہے. ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو کس ہتھیار کو کس طرح استعمال کرنا ہے. طاغوت کا ہتھیار طاغوت کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن طاغوت کی تجارت کو نہیں چلنے دیں گے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو پروڈکٹس ہمارے پاس ہیں انہی کو استعمال کریں گے. یہ کیمپین آپ چلائیں گے؟ اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلاؤ گی؟ سب اب اس پیغام کو عام کریں گے. اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ یہ جو کچھ ہم ان سے خرید رہے ہوتے ہیں، اس طاقت سے یہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جہاں ہم یہ متبادل لا سکتے ہیں، اس متبادل کی بنیاد پر انشاءاللہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. ہم اس جہاد کے فتوے کے بعد بھی جس پر لوگ بہت پریشان ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں جہاد کا فتویٰ تو یہ دیا گیا ہے کہ مسلم ممالک اور ان کے حکمران جہاد کریں. یہ تکلیف ان لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مسلم حکمرانوں کو، مسلم فوجوں کا یہ کام ہے کہ وہ جہاد کریں. ورنہ تو امت مسلمہ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم گناہگار ہیں، جو یہ کہیں گے کہ ہم خطاکار ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن ہم اقصی کے بچوں کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے راستے میں تو یہی ممالک اور ان کے حکمران حائل ہوتے ہیں. اس لیے اس جذبہ جہاد کو تم اپنی سازشوں سے کم نہیں کر سکتے ہو. تم اپنے نعروں سے، تم اپنی ہرزہ سرائیوں سے، تم اپنے جھوٹی باتوں سے لوگوں کو دبا نہیں سکتے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، ایک بڑی جد و جہد کے لیے تیار رہیں. امت کے اوپر یہ جو وبال ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہماری ترجمانی کرنے والی حکومتیں ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں اپنے نظام کو بھی بدلنا ہے، حق اور انصاف کی بالادستی کو قائم کرنا ہے اور فلسطینیوں کے لیے آواز کو اٹھانا ہے. یہ آپ نے جو مارچ یہاں کر دیا ہے یہ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے. یہ بچے یہاں موجود ہیں، ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں، علیحدہ سے بچوں کا ایک مارچ اس شہر کراچی میں منعقد ہونا چاہیے. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، وکلاء سے، علماء کرام سے، سول سوسائٹی سے، طلباء سے، سب سے کہہ رہا ہوں، ہر یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات کو نکلنا چاہیے. پوری سڑکوں کو آپ انسانوں کے سروں سے بھر دیں. اور 18 تاریخ کو انشاءاللہ ملتان میں ایک عظیم الشان غزہ مارچ ہوگا، اور 20 اپریل کو، 18 اپریل کو ملتان میں اور 20 اپریل کو اسلام آباد میں پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا مارچ ہوگا، سب سے بڑا انسانوں کا اکٹھ ہوگا انشاءاللہ. اور آج میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں اور فلسطینی لیڈرشپ کے توثیق سے اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 22 اپریل کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے. میں نے فلسطین کی لیڈرشپ سے اس کے لیے توثیق حاصل کر لیے ہے اور پورے پاکستانیوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، فلسطینی لیڈرشپ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ ہم دیگر ممالک کی تحریکوں اور ممالک سے بھی بات کریں گے کہ ایک اسٹرائک کو گلوبل اسٹرائک بنا دیا جائے. یہ کسی پارٹی کی اسٹرائک نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کے لیے آواز ہوگی. ہم ایک دن اپنا کاروبار بند رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں برکت دے دے گا، دنیا اور آخرت میں نوازے گا انشاءاللہ. عتیق میر صاحب پریشان نہ ہوں، آپ تو ہڑتالوں کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں. آپ سے تو صبح کہا جاتا تھا بند کر دو، بند کرنا پڑتا تھا. آپ سے کہتے تھے شام کو کھول دو، آپ کھول دیتے تھے. فلسطینیوں کے لیے تو ہم 10 دن بھی ہڑتال کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
یہ عتیق میر صاحب ہاتھ بلند کر رہے ہیں. 22 اپریل کو کراچی سے خیبر تک، کشمیر سے گوادر تک، پورا بلوچستان، پورا صوبہ خیبر پختونخوا، پورا پنجاب، پورا سندھ بند ہوگا انشاءاللہ. اور ہم بتائیں گے کہ یکجہتی کسے کہتے ہیں. ہم امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان کے سامراجی عزائم سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خود امریکی عوام میں جو بعض امیر لوگ موجود ہیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. میں نے اسلامی ملکوں کے سربراہان کو بھی خط لکھا ہے. میں نے دنیا بھر کی جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو ضمیر جگانے کے لیے بھی آپ کی طرف سے خط لکھا ہے. ہم سب کو آن بورڈ لیں گے انشاءاللہ. اب ان کا گھیراؤ کریں گے. حکمرانوں کی سطح پر کام نہیں ہوگا تو عوامی سطح پر دباؤ بڑھائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ان حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے ہم آپ کو ایسی کال دیں کہ پھر ہمیشہ کے لیے یہ امریکی غلام ہمارے سروں سے ہٹ جائیں. اس لیے پوری دنیا میں انجمن غلامان امریکہ کے خلاف ایک عظیم تحریک کو آگے لے کر چلنا ہے. اس کی قیادت آپ کریں گے. یہ شہر کراچی کرے گا، ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی جرتوں کو ہم پامال کریں گے. وزیر اعظم صاحب، ہم نے ملاقات میں بھی آپ سے بات کی ہے، آج لاکھوں کے اجتماع میں بھی آپ سے کہہ رہے ہیں زبانی باتوں سے بات نہیں چلے گی. آگے بڑھیے اور اجلاس بلائیے، آگے بڑھیے اور فوجوں کے سربراہان کا اجلاس بلائیے، آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر باقاعدہ اعلانات کیجئے، پیش رفت کیجئے. فریڈم فلیٹرا کی سطح پر ایک کانوائے لے کر چلیں، محاصرے کو توڑ دیں تاکہ اسرائیلیوں کو جھکنا پڑے. انشاءاللہ فلسطینیوں کو فتح ملے گی. مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو بچے کٹ رہے ہیں، یہ جو شہید ہو رہے ہیں، یہ تو نجات پا رہے ہیں، ہمارے ضمیر کو جگا رہے ہیں. یہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے خون کی برکت سے انشاءاللہ دنیا کو امن ملے گا، سامراج اور استعمار سے نجات ملے گی انشاءاللہ. لیکن ہم سے ہمارا سوال ہوگا کہ جب وہ شہید ہو رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو آؤ لکھو، آؤ پڑھو، آؤ بولو، آؤ بائیکاٹ کرو، آؤ احتجاج کرو، مزاحمت کا عنوان بنو، دباؤ ڈالو اپنے حکمران طبقے پر، ان امریکی غلاموں کو کارنر کر دو تاکہ یہ ہمارا خون مزید نہ پی سکیں، مزید نہ نچوڑ سکیں اور ہمارے اوپر مسلط نہ ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.